ہے جناب شہباز شریف کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے اعزاز میں کل عشائیہ دیا گیا ہے، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت نون لیگ کے سینیٹر غوث نیازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، السلام علیکم۔ نیازی صاحب جتنے اچھے طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر ظاہر ہے جو پینڈنگ کام تھے وہ بھی جلدی جلدی نمٹائے جا رہے ہیں، بلز بھی پاس ہو رہے ہیں، انوگریشنز بھی ہو رہی ہیں، سنگ بنیاد رکھے جا رہے ہیں۔ یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے، کچھ بتائیں گے کوئی نام جو کہ جس پر زیادہ فوکس ہے کہ بھئی ہاں دونوں طرف سے کچھ وہ بھی ان کی بھی رائے شامل ہو کہ مطلب آمادگی، کوئی بتائیں گے ایسا نام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ کل یہ اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی آئی ہے کہ آج سے ہم جو ہے وہ مشاورہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کا اناؤنس کر ایک دن پہلے، یعنی کہ 9 سے ایک دن پہلے 8 تاریخ تک اناؤنس کر دیں گے کون کیئر ٹیکر ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی ایک کابینہ کے ممبران ہیں، اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ 12-13 پارٹی ہیں تو سب کے اعتماد میں دیکھ کے چلنا ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس کو آخر میں۔ زرداری صاحب بھی آج آ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں پاکستان، تو کیا کچھ بتائیں گے ادھر سے جو نام آ رہے ہیں وہ کیا ہیں اور آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل وہ بھی پر نام پیش کیا ہے، اور جو وزیر اعظم کی کابینہ اس کے نام پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو ایک جتنی ہماری عدلی اکثریت تھی اس حساب سے شاید ایک فارمولہ بنا رہے ہیں، اس حساب سے اس کابینہ کی نمائندگی کی ہے۔ نیازی صاحب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویورز کے لیے ہمارے لیے کم سے کم وہی نام بتا دیجیے آپ جو زرداری صاحب نے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ ساری ابھی تک گیم جو ہے وہ 2-3 بندوں کے درمیان ہے، اگر کیبنٹ میں بھی اگر ڈسکشن ہو جائے تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ فی الحال گیم جو ہے 3-4 بندوں کے درمیان ہے۔ اچھا ابھی وہ سربراہان جو ہیں وہی آپس میں جو ہے لگے ہوئے ہیں بات چیت کرنے میں، چلیں کوئی نہ کوئی نام ضرور فائنل ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا نیازی صاحب کہ مردم شماری کو لے کر کے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اسی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا مردم شماری کرائی جائے گی؟ پرائم منسٹر شہباز شریف کا موقف ہے کہ جو نئی مردم شماری ہوگی اب اسی کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن اس مردم شماری کو سب کو قابل قبول ہوگی تب اس پہ ہوگی۔ اس کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس معاف کیجیے گا قطع کلامی کی معافی، یہ بتائیے قابل قبول مردم شماری کے نتائج ہوں گے یا یہ بات کہ جی نئے مردم شماری کے ساتھ جائیں یہ اتحادیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ یہ ذرا کلیئر کیجیے گا۔ اتحادی کہتے ہیں کہ جی مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اگر اس پہ تفصیل وہ اگر وہ مان لیں کہ یہ مردم شماری ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں دوبارہ کرائیے 2-3 دفعہ یہ اسٹیپ ہوئے، پہلے اپریل مکمل ہوئی، پھر انہوں نے اعتراض کیا، پھر دوبارہ جو ہوئی، پھر اس طرح 3-4 اسٹیپس پہ کی ہے۔ تو اب یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے پرسوں، اس میں سارے جو وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے، اسٹیک ہولڈر اگر اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر نئی مردم شماری پہ ہوگی۔ تو نیازی صاحب معاف کیجیے گا ساری میں ذرا اسے کمپلیٹ کر لوں۔ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کی آبادی 1,65,00,000 کے قریب بتائی گئی ہے، تو یہ سن کے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوئی ہے مردم شماری؟ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی ہوگی آبادی؟ سنتے یہ ہے کہ 2 کروڑ کے قریب ہے۔ اب مسئلہ یہ اب لاہور کو دیکھتے ہیں، اب لاہور کو اب تو آبادی مرید کے تک بڑھ گئی ہے، اگر مرید کے تک ہم کاؤنٹ کریں تو پھر ہم 2 کروڑ سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہ کافی پھر مضافات آتے آتے اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں تک۔ اب دیکھو پریکٹیکلی تو کراچی سے حیدرآباد آبادی آتی ہے، تو یہ اب مارکیشن کرنی ہوگی کہ کس جگہ تک ہم کراچی کو کاؤنٹ کرنا ہے۔ اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیازی صاحب، ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا بتائے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے ثمرات عوام کو ملیں گے، کیونکہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد نتائج پر ایک بلا وجہ کی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے کہ فارم غائب ہو گیا اور جو رابطہ ہے وہ آر او سے نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ یہ جو بھی 54 ترامیم ہوئی ہیں جن میں الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی اور 2 بجے تک پابند کیا گیا نتائج دینے کے لیے، کتنا فائدہ مند ہوگا اب اس الیکشن میں؟ ہم نے قانون تو بنا دیا ہے، اس پہ 2 بجے تک ان کو ہر صورت پابند کیا ہے تاکہ کوئی ریگنگ کا چانس نہ رہے۔ ہمیں جو اتنی کی مقصد یہی تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ اب دیکھو ہم تو الیکشن میں نہیں ہوں گے، ہم تو اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے، جو قوتیں اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں کرا رہی ہوں گی، ہمارے دفاعی ادارے ہیں یا عسکری ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ہمارا الیکشن کمیشن ہے،
تو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا آمد کرا سکتے ہیں. تو نیازی صاحب ابھی 5 دن باقی ہیں اس حکومت کے جانے میں، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی جلدی جلدی بلز بھی پاس کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے جو پاکستان سے باہر ہے، ان کے لیے سوچا جا رہا ہے؟ نہیں، ان کو میرے خیال میں بھی نہیں سوچا جا رہا کہ اوورسیز کو کوئی ووٹ کا حق ابھی اس لیے نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اب سپوز میرے حلقے میں سرگودا یا خوشاب میں کوئی الیکشن لڑ رہا ہے، اب اس کو جو 20 سال 25 سال سے وہاں رہ رہا ہے اور 30 سال سے رہ رہا ہے، اب اس کو کیا پتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کا کریکٹر کیا ہے، کینڈیڈیٹ کی کیا ترقیاتی کام کرا رہے ہیں. ہم نے جو طریقہ تجویز کیا تھا آپ کے لیے اوورسیز کے لیے سیٹیں مختص کر دی جائیں، واپس میں کمپٹیشن کریں، 5 سیٹیں 10 سیٹیں، وہ ان کی نمائندگی کو بھی سمجھے ہوئے ہو اور ان کو جو مسائل وہاں درپیش ہیں وہاں پیش کیے جائیں. اچھا ایک چیز اور جو کہ میرے ذہن میں چاہوں گی اس پر آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے کام ہونا چاہیے. ہم لوگ اکثر الیکشن سے پہلے یہ سنتے ہیں مسئلہ کہ میرا ووٹ کہیں اور تھا، مجھے جانا کہیں اور پڑ گیا، بتایا نہیں گیا، پتہ نہیں چلا. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک اچھا خاصا وقت درکار ہوگا، پھر ظاہر ترجیحی بنیادوں پر کی جائیں گی تو ہی آگے الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ بہتر طریقے سے نکلیں گے، لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. کچھ کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے تو الیکشن کمیشن نے ایک نمبر دے ہوئے نا 8300، اس پہ کوئی بھی آج جس نے الیکشن مطلب کنٹیسٹ کرنا ہے یا جس نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ بھی اپنا ووٹ چیک کرنا چاہتا ہے تو 8300 پہ فون کرے، فوراً جگہ کہ کہاں اس کا ووٹ درج ہے، کس جگہ ہے، وہ آ جاتا ہے. جی بالکل، وہ شناختی کارڈ نمبر کے تحت بھی جو ہے وہ تصدیق اس کی ہو رہی ہے. اچھا یہ جو قانون کی بات ابھی سارش نے کی تھی کہ قانون بنایا گیا 2 بجے تک جو ہے وہ پابند ہے جمع کرانے کے. اب ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ نیازی صاحب رولز آر میڈ ٹو بی بروکن. یہاں قانون تو بن جاتا ہے لیکن عمل نہیں ہو پاتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ لوگ 2 بجے تک نہیں جمع کرواتے تو ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ ان کی کارروائی اس میں جو قائم ترمیم کی ہے اس کی کارروائی کی گئی ہے. اب اس میں ایگزیکٹ یاد نہیں کہ مطلب معاملہ ری الیکشن تک جا سکتا ہے اگر وہ لوگ جمع نہیں کرواتے تو یہ ان کے حلقے میں یہ ہے اس کے اندر موجود بات. الیکشن تو اور بہت سے مواد چاہیے، یہ نہیں کہ جو رزلٹ لیٹ ہو گیا ری الیکشن کراؤ، یہ بڑا مشکل ہوگا. کینڈیڈیٹ بڑی مشکل سے وہ ایک الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ جانے کے لیے جو اکثر سننے میں یہی آتا ہے نیازی صاحب کہ جی جو دوسری پارٹی جو ہارتی ہے وہ ہمیشہ یہی مطالبہ کرتی ہے کہ جی 4 ڈبے کھلوا دیں اور ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. تو الزام والی جو سیاست ہوتی ہے اس کو پاک رکھنے کے لیے یہ ترامیم جو ہیں تمام کی گئی ہیں. تو ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ کس حد تک جو ہے اپلیکیبل ہوں گی. بالکل یہ تو ہوگی، رزلٹ ہو جائیں گے، نوستی ہو جائیں گے. اگر کوئی یہ تو پہلے بھی اختیار حاصل ہے کہ جی یہاں ریگنگ ہوئی ہے تو یہ اختیار ہے. اور صحیح چلیں. اچھا نیازی صاحب یہ الیکشن کے انتظامات پہ تو آپ سے بات ہو گئی، تھوڑا سا ذرا بتائے گا آپ لوگوں کا ظاہر ہے 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ آپ لوگ اتحاد میں ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس اتحاد میں شامل ہے، تو آگے کیا سوچا گیا ہے الیکشن کے وقت کی صورتحال؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کچھ معاملات طے پا گئے ہیں یا طے پانے ہیں ابھی؟ میرے خیال میں ابھی ہمیں جو بتایا گیا ہے اس پہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہر پارٹی اپنے نظریے پہ الیکشن لڑے گی اور اس جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں ہماری پارٹی اب تک کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی بلکہ سوچا نہیں جا رہا. سارے کینڈیڈیٹ تقریباً تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیں. آخری سوال، استحکام پاکستان پارٹی کتنا ٹف ٹائم دے گی آپ لوگوں کو اس الیکشن میں یا آپ لوگ ان کو دیں گے؟ استحکام پارٹی شاید ہمیں کچھ نقصان دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہیں، اب دوبارہ وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی نقصان دیں گے. اور بیسیکلی تو پی ٹی آئی کے بندے تھے، اب جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اس کے 2 اس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے، ایک پارٹی کا ہوتا ہے. نیازی صاحب فائدہ بھی دے سکتے ہیں استحکام والے، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف نقصان ہی دیں کیونکہ مفاہمت کی سیاست بھی چلتی رہتی ہے. خیر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کیے. یہ سارے ایسا لگ رہا ہے کہ قانون تو ہمارے ہاں ہمیشہ بنتا ہی ہے، بس دعا یہی رہتی ہے کہ ایک تو ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں نہیں، ہمیں ہمیشہ سے شوق یہ